بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ کی طرف سے آج سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، نہیں فائدہ پہنچائے گی ان کو، عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد۔ تغنیہ اصل میں اغنا سے ہے، اغنا غنی سے نکلا ہے۔ غنی کہتے ہیں بے پرواہ ہونا۔ دولت مند آدمی کو بھی غنی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو وہ بے پرواہ ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو غنی سے اغنا، اغنا کا معنی کسی کو غنی کر دینا یا کسی کو فائدہ پہنچانا۔ تو یہاں ہم ترجمہ کریں گے فائدہ پہنچانا۔ لن تغنیا، ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گی، عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال بھی، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، یعنی نہ ان کا مال ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، شیئن ذرا بھی۔ واولئک ھم وقود النار، اور یہ لوگ ہیں وقود النار، جہنم کی آگ کا ایندھن۔ وقود آگ کا ایندھن، یعنی جس چیز سے آگ جلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کدأب آل فرعون، فرمایا ان کی مثال فرعون کے آل کی طرح ہے۔ کا کمانا طرح، جیسے زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، دأب کہتے ہیں حالت کو۔ والذین، اور ان لوگوں کی طرح ہے، من قبلہم جو فرعون سے پہلے گزر چکے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا، تکذیب کی تھی، فأخذہم اللہ، تو اللہ نے اخذ کر لیا، یعنی اللہ نے پکڑ لیا ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب۔ اخذ کا لفظ پہلے کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ سا کا معنی عن قریب، تغلبون یہ تضربون کی طرح ہے، پیسو وائس ہے، غلبہ سے نکلا ہے، غلبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ تغلبون تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی تم پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ وتحشرون، اور جمع کیے جاؤ گے تم، حشر کا معنی جمع کرنا۔ میدان حشر کو بھی میدان حشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سب لوگ جمع ہوں گے۔ وتحشرون الی جہنم، اور جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ مہد ٹھکانے کو کہتے ہیں، بچوں کا جو بستر ہوتا ہے جہاں بچوں کو سلایا جاتا ہے، وہ بھی مہد کہلاتا ہے، یعنی کیونکہ بچے کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہ۔ قد کان لکم، تحقیق ہے تمہارے لیے، آیۃ نشانی، فی فئتین، دو جماعتوں میں۔ فئہ جماعت کو کہتے ہیں، اور فئتین دو جماعتیں۔ ہے تمہارے لیے نشانی دو جماعتوں میں، التقطا، جنہوں نے آپس میں ملاقات کی، جو آپس میں مڈ بھیڑ ہوئیں۔ التقطا، التقطا یہ افتعال کے وزن پر، باب افتعال سے ہے، ملاقات سے نکلا، اصل میں تھا التقا یتا، اکتسبتا کی طرح، تو یا کو گرا دیا، التقطا بن گیا۔ فئتن، ان میں ایک جماعت تھی، تقاتل فی سبیل اللہ، جو قتال کر رہی تھی اللہ کے راستے میں، واخری کافرتن، اور دوسری جماعت تھی کافروں کی، یعنی وہ کافر جماعت تھی، یعنی اللہ کا انکار کرنے والی یا اللہ کی آیات کا انکار کرنے والی۔ یرونہم، یہ کافر جماعت، یرونا یضربون کی طرح دیکھ رہی تھی، ہم اپنے آپ کو، مثلیہم، ہم کا معنی وہ مسلمان، مثل کا معنی مثل، مثلین کا مطلب دو مثل۔ یہ کافروں کی جماعت دیکھ رہی تھی اپنے آپ کو دگنا، یعنی ان مسلمانوں سے دگنا۔ رأی العین، آنکھوں کا دیکھنا، یعنی بالکل واضح طور پر آنکھوں سے یہ اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ ہم ان سے زیادہ ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤید، تأیید کرتا ہے، ایدہ یؤید تأییداً، سبح یسبح تسبیحاً کی طرح، اللہ تائید کرتا ہے بنصرہ، اپنی مدد کے ذریعے، من یشاء، جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں ہے، لعبرۃ، عبرت، لأولی الابصار، بصیرت والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے، یعنی جن کی بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے۔ زین للناس، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت، مرغوب چیزوں کی محبت۔ حب کا معنی محبت، شہوات، شہوات کا مطلب یعنی جو چیزیں انسان کو محبوب ہیں۔ شہوت کہتے ہیں خواہش کو، اشتہا کہتے ہیں، لوگ اردو میں آپ نے سنا ہوگا آج کھانے کی اشتہا نہیں ہے، یعنی آج مجھے بھوک نہیں لگ رہی،
تو اشتہا سے یہ شہوت، یہ اشتہا ایک ہی چیز ہے۔ تو مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کی نظر میں مزین کر دی گئی ہے۔ وہ مرغوب چیزیں کیا ہیں؟ من کا معنی یعنی، من کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، کوئی ابہام ہوتا ہے تو من کے ذریعے اس ابہام کو دور کیا جاتا ہے۔ یعنی من النساء یعنی عورتیں، یعنی عورتوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، قناطیر یہ قنطار کی جمع ہے، قنطار کہتے ہیں خزانوں کا ڈھیر، اور اس کی جمع یعنی خزانوں کے کئی ڈھیر، المقنطرہ جو جمع کر کے رکھے گئے ہوں۔ قنطرہ یقنطرو کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، یعنی وہ خزانے جو جمع کر کے رکھے گئے ہوں۔ من الذہبی یعنی وہ خزانے ہوں سونے سے، والفضتی اور چاندی سے، یعنی سونے اور چاندی کے خزانے۔ والخیل المسومہ، الخیل خیل عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں، المسومہ نشان زدہ، تسویم کا معنی نشان لگانا، تو مسومہ مسبحہ کی طرح، یعنی وہ گھوڑے جن کو نشان لگایا گیا ہو، سیلیکٹڈ گھوڑے جو ہوتے ہیں۔ والانعام اور چوپائے، انعام نعم کی جمع ہے، چوپائے کو کہا جاتا ہے۔ والحرث اور کھیتیاں۔ ذالک یہ سب چیزیں، متاع الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا متاع، تھوڑا سا سامان ہے۔ واللہ عندہ اور ہے اللہ اس کے پاس، حسن المآب، حسن کا معنی عمدہ اور مآب یہ یعنی لوٹ کر جانے کی جگہ۔ اوب، اوب کہتے ہیں لوٹنے کو، تو اوابین آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں نا نماز اوابین، مشہور تو یہ ہے کہ مغرب کے بعد کی نماز کو اوابین کہا جاتا ہے، لیکن حدیث میں جو اوابین کی نماز ہے وہ اشراق کی نماز ہے۔ تو اواب کا معنی رجوع کرنے والا، تو اوابین یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز، تو اس سے یہ لفظ یاد رہے گا۔ تو اسی سے نکلا ہے مآب، یعنی لوٹنے کی جگہ، تو اللہ کے پاس ہے لوٹنے کی اچھی جگہ۔ قل کہہ دیجئے، اُنبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں، آ کا معنی کیا، انبئو اسرفو اسبحو کی طرح، اسبحو نبا، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبا نبی کا لفظ بھی اس سے نکلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے، عالم الغیب تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے بعض غیب کی خبریں آپ کو بتائیں، تو اللہ کے بتانے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو وہ خبریں دی ہیں، جیسے کہ موت کے بعد کی زندگی کا بتایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتایا، تو بہت ساری ایسی چیزیں جو غیب کے پردوں میں تھیں مگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تو اس لیے نبی کو بھی نبی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سی ایسی چیزیں بتاتے ہیں جہاں اسباب کی دنیا میں انسان کے لیے پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، تو اللہ کے بتانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں پر مطلع ہوتے ہیں، اور پھر نبی کی اطلاع دینے سے ہم ان چیزوں پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اُنبئکم کیا میں خبر دوں تمہیں، بخیر بہتر کی، من ذالکم اس سے بھی، یعنی جو پیچھے چیزیں گزری ہیں دنیا کی، کیا میں تمہیں ان سے بھی بہتر چیزوں کی خبر نہ دوں؟ للذین اتقوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم اپنے رب کے پاس کیا ہے، جنات جنتیں ہیں، یعنی جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنات ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا جن باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ اور بیویاں ہیں مطہرۃ پاکیزہ۔ ازواج یہ زوج کی جمع ہے، زوج شوہر کو بھی کہتے ہیں اور بیوی کو بھی کہتے ہیں، یعنی شوہر کے مقابلے میں جب ہو تو بیوی، بیوی کے مقابلے میں جب یہ لفظ استعمال ہو تو شوہر۔ وہ ازواجن اور بیویاں ہوں گی مطہرۃ پاکیزہ، ورضوان من اللہ اور رضوان یعنی رضا ہوگی من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ دیکھ رہا ہے، بصیر ہے بالعباد ایسے بندوں کا، عبد کی جمع ہے عباد، کہ عبد کہتے ہیں غلام کو، تو جو اللہ کے غلام بندے ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اللہ ان بندوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ نیک بندے کون لوگ ہیں؟ الذین یہ وہ لوگ ہیں، یقولون جو یہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، انا نا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا، فاغفر یہ اصل میں تھا اغفر اضرب کی طرح، تو آپ مغفرت کر دیجئے لنا ہماری، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، یعنی ہمارے لیے مغفرت کر دیجئے ہمارے گناہوں کی، وقینا واو کا معنی اور، قی یہ پورا ایک لفظ ہے، قی یہ اصل میں تھا اغقیو، اغقی اضرب کی طرح، اضرب اغقی وقایتن سے نکلا یہ لفظ، تو اغقی تھا تو شروع میں واو بھی گرا دیا اور آخر میں یا بھی گرا دیا، تو یہ بن گیا ایقی۔ پھر جب دیکھا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ شروع میں حمزہ بعد دفعہ سائلنٹ ہو جاتی ہے یا غائب ہو جاتی ہے، تو یہ حمزہ بھی شروع میں غائب ہو گئی، پھر یہ قی رہ گیا، تو قی کا معنی بچائیے،
وقینا بچائیے آپ ہم کو عذاب النار آگ کے عذاب سے، الصابرین یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچے لوگ ہیں یہ صدق والے، والقانتین اور اللہ کی اطاعت کرنے والے، قنوت فرما برداری کرنا پہلے گزر چکا ہے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین اور استغفار کرنے والے ہیں، بالاسحار سحری کے وقتوں میں۔ اسحار سحر کی جمع ہے، سحر صبح کے وقت کو کہتے ہیں جو بالکل جب فجر کا وقت داخل ہونے والا ہوتا ہے۔ شہید اللہ گواہی دیتا ہے اللہ، انہو اس بات کی، لا الہ الا ہو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی اللہ، والملائکۃ اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، واولو العلم اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط انصاف کے ساتھ قائم ہوتے ہوئے، یعنی انصاف کے راستے پر چلتے ہوئے یہ سب لوگ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہ اللہ، العزیز زبردست غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ ان الدین بے شک دین جو ہے، عند اللہ اللہ کے نظر میں، الاسلام اسلام ہے، یعنی وہ دین سے مراد الف لام اس پہ لگا ہوا ہے نا تو خاص دین، یعنی خاص دین یعنی وہ دین جو سلیکٹڈ ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، جس پر نجات آخرت میں موقوف ہے، وہ صرف اور صرف کون سا مذہب ہے؟ اللہ نے فرمایا الاسلام، وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، اختلف کا معنی اختلاف کیا، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، الا مگر، من بعد ما جاءہم العلم بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم آپس میں ضد کی وجہ سے، یعنی انہوں نے اختلاف نہیں کیا اہل حق سے مگر علم کے آنے کے بعد اختلاف کیا، یعنی ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، پھر بھی اختلاف کیا، بغیم بینہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سرکشی اور ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ پر، ایک دوسرے کے بغض کی وجہ سے، وَمَن یکفر بآیات اللہ اور جو بھی انکار کرے گا، یکفر ہو چکا ہے پہلے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ان اللہ سریع الحساب تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، فَإِن پس اگر، حاجوک اگر یہ حجت بازی کریں آپ سے، یعنی اے نبی یہ عیسائی جن سے آپ کا مناظرہ چل رہا ہے یا بات چیت چل رہی ہے پھر بھی آپ سے حجت بازی کرتے ہیں، یعنی پھر بھی آپ سے بحث کرتے ہیں، فقل تو کہہ دیجئے اسلمت وجہی میں اپنے چہرے کو سپرد کر رہا ہوں، اسلام کا معنی سپرد کر دینا، وجہی اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، ومن اور وہ لوگ بھی، اتبعنی اصل میں تھا اتبع کا معنی اتباع کی اس نے، نی کا معنی میں، یعنی نی کے بعد یا تھا جو یا حذف ہو کے صرف زیر رہ گیا ہے، یعنی ان شارٹ میں اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، ومن اور وہ لوگ بھی، اتبعنی جو میری اتباع کر رہے ہیں، یعنی ہم سب اللہ کی طرف اپنا رخ پھیرتے ہیں، وقل اور کہہ دیجئے، للذین اوتوا الکتاب ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، والامیین اور ان پڑھ لوگوں سے بھی کہہ دیجئے، یعنی جو مشرکین ہیں جو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان سے کہہ دیجئے، اسلمتم کا معنی کیا، اسلمتم اکرمتم کی طرح، ضربتم کی طرح، کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو، کیا تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہو، فَإِن پس اگر، اسلموا یہ لوگ بھی اسلام لے آئیں، یعنی آپ کے یہ کہنے کے بعد، آپ کی اس دعوت کے بعد یہ لوگ بھی اسلام لے آئیں، فقد اہتدوا تو تحقیق یہ ہدایت پا جائیں گے، اہتداء کا معنی ہدایت حاصل کرنا، اور اہتدوا اصل میں اہتدیو تھا اکتسبوا کی طرح، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ پیٹھ پھیریں، تولوا پہلے کئی بار گزر چکا ہے، فَإِنَّمَا تو بے شک، علیک البلاغ آپ کے ذمے البلاغ صرف پہنچا دینا ہے، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ تو اس کا مختصر سا لفظی ترجمہ اور تھوڑی سی گرامر تھی، اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پچھلے رکوع میں سورہ آل عمران کا جو پہلا رکوع تھا اس میں شان نزول کے طور پر یہ بات بتائی گئی تھی کہ عیسائیوں کا ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مناظرہ کرنے لگا، اور کیا بحث ہوئی وہ پچھلے رکوع میں تفصیل سے گزر چکی ہے، تو اس میں زبانی بحث مباحثے کا تذکرہ تھا، اور اس میں زبانی دلائل تھے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ تم جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اور جو تم اشکالات کرتے ہو، ان اشکالات کا یہ معقول جواب ہے۔ تو وہ بحث کی دنیا میں ایک گویا جہاد تھا، یعنی جہاد باللسان ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ زبان سے جہاد تھا۔ اگلی آیات میں اور اس رکوع میں
جہاد بالسنان کا تذکرہ ہے، سنان نیزے کو یعنی تلوار والے جہاد کا تذکرہ ہے کہ تم دلائل کی دنیا میں تو مغلوب ہوئے ہو لیکن میدان میں بھی تم شکست کھانے والے ہو. اور یہ خاص خطاب ہے ان غیر مسلموں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، تو ان کو خاص طور پر خطاب ہے کہ تم دلائل کی دنیا میں جیسے عاجز آئے ہو تو عن قریب میدان جنگ میں بھی تم شکست کھانے والے ہو، اور مسلمانوں سے تمہارا جب مقابلہ ہوگا تو تم میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے اور مسلمانوں ہی کو فتح و نصرت ہوگی. تمہیں دلائل کی دنیا میں بھی غور کرنا چاہیے اور اس لحاظ سے بھی غور کرنا چاہیے کہ زمین کی خلافت اور حکومت عن قریب مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے والی ہے. اس لیے فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کا مال اور ان کی اولاد ان کو اب ذرا بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، یعنی دنیا میں بھی شکست کھانے والے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور فرمایا یہی لوگ ہیں جہنم کا ایندھن، یعنی عن قریب جہنم کی آگ میں یہ ایندھن بننے والے ہیں. فرمایا کَدَأْبِ آلِ فرعون، ان کی مثال فرعون والوں کی طرح ہے. یعنی اے نبی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ہر دور میں اہل حق کا اہل باطل کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے، تو پچھلی امتوں سے بھی انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے. فرمایا ان کی مثال بالکل آل فرعون کی طرح ہے. والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو فرعون سے پہلے گزر چکے. کذبوا بآیاتنا، ان میں قدر مشترک کیا چیز تھی کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی. فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت عذاب والا ہے. قل، اے نبی کہہ دیجئے ان سے، للذین کفروا، ان لوگوں سے جو کفر کر رہے ہیں، جو آپ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لا رہے اور اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہیں کر رہے، اسلام کو فالو نہیں کر رہے، ان کو کہہ دیجئے کہ آخرت کا عذاب تو بعد میں، دنیا کے ایک عذاب عن قریب آنے والا ہے. وہ کیا ہے؟ ستغلبون، عن قریب تم مغلوب ہونے والے ہو، یعنی آج جو تمہاری طاقت اور شوکت ہے وہ عن قریب ختم ہونے والی ہے. وتحشرون الی جہنم، اور میدان جنگ میں قتل ہو کر تم جہنم کی طرف جمع کیے جانے والے ہو. وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم. قد کان لکم آیۃ فی فئتین، فرمایا تمہارے لیے نشانی ہے دو جماعتوں میں، التقطا، جو آپس میں ٹکرائی تھیں. اس میں اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ ان غیر مسلموں سے اس وقت جو موجود تھے وہاں ان کو بتا رہے ہیں کہ تم ماضی قریب میں جھانک کے دیکھو، بہت تھوڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جماعت پر فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا ہے. یعنی مسلمانوں کا مقابلہ اس سے پہلے مشرکین مکہ سے ہو چکا ہے، باوجود اس کے کہ وہ دونوں ایک ہی قوم تھیں، ایک ہی زبان تھی، اور اس طرف مسلمان کمزور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا. یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے اور اہل اسلام کو اللہ دنیا میں غالب کر رہے ہیں. فرمایا تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جن کی آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں ایک جماعت وہ تھی جو اللہ کے راہ میں لڑ رہی تھی. وأخری کافرۃ، اور دوسری انکار کرنے والی تھی، کافر تھی. یرونہم، اور وہ کافر دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو، مثلیہم، ان مسلمانوں سے دگنا. رأی العین، کھلی آنکھوں. یعنی وہ دگنے سے مراد علماء نے یہاں بیان کیا ہے کہ بعض دفعہ دو گنا کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے تکرار کے لیے، کثرت بیان کرنے کے لیے، یعنی کئی گنا زیادہ دیکھ رہے تھے. لفظ تو دو گنا کا ہے مگر مراد اس سے کئی گنا زیادہ ہے. فرمایا وہ دیکھ رہے تھے کافر اپنے آپ کو مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ. یعنی بعض دفعہ جنگ میں آپ کے دشمن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ اتنی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے کہ جب تک کاؤنٹ نہ کریں تو پتہ نہیں چلتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہاں تمہارے پاس یعنی غیر مسلموں کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا کہ جو کھلی آنکھوں سب دیکھ رہے تھے. اس آیت کی اور بھی تفاسیر کی گئی ہیں جو راجح تفسیر ہے، مجھے جو لگی وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. بعض نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو کافر دگنے لگ رہے تھے، اور بھی اس کی تفاسیر بیان کی گئی ہیں. لیکن جو آیت کے ظاہر سے لگتا ہے کہ جس طرح یعنی کافر کا لفظ ہے پھر اس کے بعد یرونا، تو اس سے ضمیر کو ہم قریب کی طرف راجع کریں تو اس سے مراد غیر مسلم ہے. تو کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کو اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے ان مسلمانوں کی نسبت دگنا. واللہ یؤید، یعنی اس کے باوجود کیا ہوا ان کو شکست ہوئی ہے. واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ذریعے من یشاء، جس کی چاہتا ہے. یعنی اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کو چاہتا ہے طاقت دے دیتا ہے. تو اللہ نے 313 مسلمانوں کو 1000 کے لشکر پر غلبہ دیا. فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس میں ایک عبرت ہے، اولی الابصار، بصیرت والوں کے لیے، نگاہ والوں کے لیے. اگر یعنی اس میں صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس نہ اسلحہ تھا اور نہ تلواریں، نہ گھوڑے اور پیادہ پا تھے،
اور جو مقابلے میں جماعت تھی وہ ہر لحاظ سے طاقتور تھی اور پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی. مسلمان تو تیاری کے ساتھ گئے ہی نہیں تھے کہ اتفاقی لڑائی ہوئی تھی. غزوہ بدر تو مسلمان اس میں جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے کہ اتفاق سے دونوں لشکر آپس میں مٹ بھیر ہو گئے تھے, اور غیر مسلم البتہ تیاری کے ساتھ آئے تھے. اس کے باوجود ان کو شکست ہونا یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ اس دین کو دنیا میں غالب کرنا چاہتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس میں بصارت والوں کے لیے, بصیرت والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ یہ جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے, جو غیر مسلم اسلام کی طرف نہیں آتے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے دنیا کی رنگ رلیاں. تو اللہ نے ان دنیا کی رنگ رلیوں کا اس آیت میں ذکر کیا ہے. فرمایا یہ بھی دنیا کی رنگ رلیاں ہیں جن کو دیکھ کر تم اللہ کے راستے سے ہٹ رہے ہو, آؤ ہم تمہیں اس سے اچھی چیز بتاتے ہیں. یہ تو ایک یعنی گویا کہ ایڈورٹائزمنٹ ہے کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی, اس کے لیے اللہ نے دنیا میں یہ چیزیں رکھی ہیں. تو یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. اس میں کچھ حکمت ہے, اس میں کچھ مصلحت ہے جو اللہ نے دنیا کو اتنا مزین کیا. جیسے سورہ کہف میں آتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, کہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم نے زمین والوں کے لیے مزین کر دیا ہے, لیکن اصل آخرت ہے. فرمایا زین للناس, مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے, حب الشہوات من النساء, خواہشات کی محبت یعنی عورتوں کی محبت, والبنین, بیٹوں کی محبت, ہر شخص چاہتا ہے میرے بیٹے ہی بیٹے ہوں, والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ, سونے اور چاندی کے ڈھیر یعنی بینک بیلنس ہو, والخیل المسومہ, اور نشان زدہ گھوڑے, مراد اس سے ہے سواریاں, میرے پاس اچھی گاڑی ہو, والانعام, اور جو یعنی آپ کے سورس آف انکم ہے. اس زمانے میں جانور ہوا کرتے تھے, جس کے پاس جانور زیادہ ہیں وہ بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا, اور ہرس کھیتیاں جس کے پاس زمینیں زیادہ ہوں وہ سمجھا جاتا تھا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ سورس آف انکم, یعنی آپ کے انکم کے جو ذرائع ہیں, جیسے انکم اچھی لگتی ہے تو انکم کے وہ ذرائع بھی بہت اچھے لگتے ہیں لوگوں کو. تو فرمایا یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کی نظر میں ہم نے مزین کر دی ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا, لیکن یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. تمہیں لگ تو رہا ہے کہ بہت کچھ عیاشی ہے, لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اس پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, اس کے پیچھے موت ہے, اور یہ سب چیزیں چھن جانے والی ہیں. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ. ٹھکانے کا مطلب لوٹ کے ادھر جانا ہے, ادھر رہنا نہیں ہے. تو یہاں اگر رہنا ہوتا پھر یہ چیزیں بہت اچھی ہیں, لیکن یہ ساری دنیا کی دولت بھی کسی کو دے دی جائے جیسے قارون کو دے دی گئی تو بھی بالآخر اس سے یہ سب چیزیں چھن جائے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا قل کہہ دیجئے اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم, کیا میں تمہیں ان سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ یعنی یہ عورتیں اور بیٹوں کی خواہش اور یہ سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان زدہ گھوڑے اور سواریاں, یہ جو تم چاہتے ہو تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں, ہم تمہیں اس سے بھی اچھی چیز کی خبر دیں. وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا, وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں گے. یعنی ان سے اچھی چیزیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں, اور اس کی قیمت کیا ہے؟ تقوی. تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا. تقوی کا جو لغوی مطلب ہے, جو ڈکشنری میں اس کا مطلب ہے, وہ ہے بچنا. تو یہاں بچنے سے مراد ہر چیز سے بچنا نہیں, یعنی ان چیزوں سے بچنا جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے. شرک سے بچنا, اور آخرت کے انکار سے بچنا, انبیاء کے انکار سے بچنا, اور ہر حرام سے بچنا, شراب سے بچنا, جوئے سے بچنا, نماز ضائع کرنے سے بچنا, حج فرض ہوا تو اسے ڈیلے کرنے سے بچنا. یعنی جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں وہ تمام کے تمام احکام تقوی کے مفہوم میں آ گئے. فرمایا جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا, عند ربہم, ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات, باغات ہیں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں فنا کا لیبل نہیں ہے. فرمایا وازواجن, اور بیویاں ہیں, مطہرۃ, پاکیزہ. پاکیزہ کا مطلب مطہرۃ من الذنوب, گناہوں سے بھی پاک, والعصیان, نافرمانی سے بھی پاک, یعنی وہ شوہر کی نافرمانی نہیں کریں گی, بے وفائی کے عیب سے پاک ہوں گی, یعنی یہ روحانی عیب ہے جن سے وہ پاک ہیں, بدصورتی کے عیب سے پاک ہیں وہ, اور بڑھاپے کے عیب سے پاک ہیں, یعنی جسمانی عیوب سے بھی پاک, دنس سے پاک یعنی میل کچیل سے پاک, اور حیض و نفاس کی گندگیوں سے پاک, یعنی ہر طرح سے پاکیزہ ہیں وہ بیویاں. فرمایا وہ تمہیں عطا کی جائیں گی, ورضوان من اللہ, اور اللہ کی رضا عطا کی جائے گی, یعنی اس کائنات کا بنانے والا تم سے راضی ہو جائے گا. فرمایا واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ اپنے نیک بندوں کو خوب جانتا ہے. العباد کا مطلب مخصوص بندے, یعنی وہ بندے جن کے اندر یہ کوالٹی ہوں, جنہوں نے تقوی اختیار کیا, تو ان بندوں کو اللہ خوب جانتا ہے. لہذا وہ جانتا ہے کون بچتا ہے اور کون گناہوں میں ملوث ہو کے زندگی گزارتا ہے. انہی نیک بندوں کی اللہ نے آگے مزید خصوصیات بیان کی. فرمائیے وہ نیک بندے ہیں الذین یقولون, جو یہ دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, اننا آمنا, ہم آئے, فاغفر لنا ذنوبنا, بس ہمارے گناہوں کو معاف کر دے.
کیونکہ گناہ کی معافی ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اللہ ہم نے یہ بنیادی قوائف پورے کر دیے ہیں, اب اگر ہم سے کبھی کوئی خطا ہوئی ہے تو ہم کو معاف کر دے. وقنا عذاب النار, اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجئے. الصابرین, فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں. صبر مصیبتوں پر بھی, اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے پر بھی, اور نیکیوں پر ثابت قدمی پر بھی, یعنی 3 چیزوں سے صبر کرنا ہے. ایک الصبر علی الطاعہ, جو آپ اچھے کام کر رہے ہیں اس پہ صبر کریں, یعنی اس کو کنٹینیو کریں استقامت کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ. اور ایک الصبر عن المعصیہ, گناہ سے اپنے آپ کو روکنا, یہ بھی صبر ہے. اور ایک صبر ہے اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں آپ کے مقدر میں, جو پریشانیاں, مال کا نقصان, اولاد کا نقصان, اور یہ جو مختلف قسم کی قدرتی حوادث ہوتے ہیں, ان پر صبر کرنا ہے آپ نے. یعنی آپ نے صبر کا دامن کسی بھی موقع پہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. صبر کا لغوی معنی ہے, ڈکشنری میں ایک معنی ہے باندھ دینا. میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی تفسیر کے دوران کہ عربی میں یہ جو صبر ہے یہ باندھنے کو کہتے ہیں. عرب کیا کرتے تھے, ایک مرغی کو باندھ کے اس سے نشانے بازی سیکھا کرتے تھے. تو اس مرغی کو دجاجہ مسبورہ کہا جاتا تھا, یعنی مسبورہ بندھی ہوئی. تو صبر کا معنی کیا, اپنے آپ کو باندھ لینا. تو کیونکہ ہمارا نفس ہمیں مختلف طریقوں پر لے کر جاتا ہے, مختلف راستوں کی طرف گھسیٹتا ہے, تو ہم صحیح راستے کے لیے پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو گویا باندھ دیں, بلاک کر دیں کہ بھئی یہ میرا ٹریک ہے, اس سے میں ہٹوں گا نہیں. تو اس کو صبر کہا گیا. تو فرمایا یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں والصادقین, اور سچے لوگ ہیں. منافقت نہیں ہے کہ اندر کچھ باہر کچھ. آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ بہت سے دیندار لوگوں میں بھی منافقت نظر آئے گی آپ کو. جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا, اور جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ نہیں ہوتا. تو صادق کا اصل معنی کیا ہے, کلیئر, یعنی کردار کا آدمی کلیئر ہو, کردار کے لحاظ سے صاف ستھرا ہو, اس پہ انگلیاں نہ اٹھائی جا سکیں, کردار یعنی 2 نمبری نہ ہو اس میں. تو صادق کا یہ مفہوم ہے کہ صدق والا. والقانتین, اور فرمایا کہ فرما بردار ہیں, یعنی ہم نے جو حکم دے دیا تو سر جھکا کے اس حکم کو فالو کرتے ہیں وہ. والمنفقین, اور دوسری کیا کام کرتے ہیں, کنجوس نہیں ہے. منفقین, خرچ بھی کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, غربا مساکین پر. قرآن میں جس کی تفصیل دوسرے مقامات پر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کنجوس آدمی پسند نہیں ہے, تو دن میں ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں صلہ رحمی, رشتہ داروں پر, والدین پر, غربا مساکین پر, اپنی قوم پر. ہر لحاظ سے ان کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ ہے. اور کیوں کرتے ہیں, سورہ دہر میں فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تم پہ خرچ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. فرمایا والمستغفرین بالاسحار, تو یہ سارے نیکی کے کام کرنے کے بعد بھی رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں. یعنی اپنی نیکیوں پر اتراتے نہیں ہیں, بلکہ یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نیکیاں رد نہ ہو جائے, تو اس سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر دے. تو فرمائے کہ یہ وہ قوائف ہیں, اگر تم یہ پورا کر لو تو تمہیں یہ دنیا کی جو زیب و زینت کی چیزیں جن کی طرف تمہارا دل مائل ہوتا ہے, اس سے زیادہ بہترین چیزیں ہم تمہیں جنت کی شکل میں دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو کہا کہ تم ان دنیا پہ مر رہے ہو, یہ حقیقت میں آزمائش ہے. یہ بات خوب یاد رکھیں, اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں جمع کرنا جائز نہیں ہے, یعنی ان چیزوں کی خواہشات غلط نہیں ہیں. اگر کسی کی عورت کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے, عبادت ہے. اسی طرح بیٹوں کی خواہش یہ انسان کی فطرت ہے. اسی طرح مال و دولت کا حاصل ہونا یہ بھی انسان کی فطرت ہے. تو اللہ نے یہاں یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ ان چیزوں کو جمع کرنے پر پابندی ہے, یہ نہ کرو. اللہ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے تم یہ کرو, لیکن اس سے بھی زیادہ آگے کی چیز ہے تو اس کی طرف توجہ زیادہ دو. کیا مطلب, ہمیشہ انسان بہتر کی لالچ میں اس سے کمتر کو قربان کر دیتا ہے, لیکن کمتر کی لالچ میں بہتر کو قربان نہیں کرتا. تو اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ اس سے بھی بہتر چیز جنت کی شکل میں موجود ہے. تو اگر کہیں ان چیزوں کو جنت کی لالچ میں قربان کرنا پڑے تو کر دینا, لیکن جنت کو ان چیزوں کے پیچھے قربان نہ کرنا. اور جہاں جنت ہاتھ سے نہیں جا رہی ہے پھر ان چیزوں کا حصول کرو. حلال طریقے سے اگر آپ یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ سے جنت نہیں جائے گی. اس لیے ایسی صورت میں ان چیزوں کے حصول پر پابندی نہیں ہے. آپ عورت کی طرف جاتے ہیں زنا کے ذریعے, تو یہاں آپ کو عورت حاصل ہو رہی ہے لیکن جنت سے آپ محروم ہو رہے ہیں, تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے جنت کی حور اور جنت کی عیش و عشرت, لہذا حرام کی طرف مت جاؤ. تو یہ بات خوب یاد رکھیں, یہاں دنیا کی نعمتوں کو آخرت سے کمپیئر کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت بیٹر دین اس دنیا سے بہتر ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا نہ کمائیں یا دنیا نہ رکھیں, کیونکہ دنیا نہ کمانا یا دنیا نہ رکھنا بالکل
اور بالکل جنگلوں میں نکل جانا یہ رہبانیت ہے جس سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ بتایا صرف یہ جا رہا ہے کہ اس دنیا میں پڑھ کر آخرت سے غافل نہ ہو جانا، لہذا وہ دنیا جو تمہیں آخرت سے غافل کر دے اس دنیا کی برائی بیان کی جا رہی ہے، جو دنیا آخرت سے غافل نہیں کرتی اس دنیا کی برائی بیان نہیں کی جا رہی۔ اب چونکہ یہ یہود و نصارہ سے خاص طور پر عیسائیوں سے مناظرہ چل رہا ہے تو اسی مضمون کی طرف دوبارہ رجوع کیا جا رہا ہے ان آیات میں، اور ان کو پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں ہی کو غلبہ عطا فرمائیں گے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ تم جو اسلام قبول نہیں کرتے اس کی بیس کیا ہے، یہ دنیا کی لالچ، دنیا کی وجاہت، تو جنت کی کا سوچو اور جنت کی طرف جاؤ، پھر تمہیں حق سمجھ میں آئے گا اور باطل کو تم باطل قرار دو گے۔ اب دوبارہ اسی مضمون کی طرف اللہ رجوع کرتے ہیں، فرمایا تم اے یہود و نصارہ اور اے عیسائیوں کے جو پادری جو نبی کے پاس آئے تھے ان سے خطاب ہے کہ اگر تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بلکہ تم عیسیٰ ابن مریم کو بھی خدا کا معبود یعنی اللہ کے ساتھ معبود قرار دیتے ہو، تو یاد رکھو شہید اللہ، دلائل کی دنیا میں تو ہم نے تمہیں قائل کر لیا، دلائل کی دنیا میں تو ہم نے حجت تام کر دی، لیکن یہ خوب یاد رکھو اب اللہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ شہید اللہ، اللہ خود یہ گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہو کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کی یہ گواہی تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی آ گئی، فرمایا والملائکۃ، تمام فرشتے یہی گواہی دیتے ہیں، واولو العلم، اور جو علم والے لوگ ہیں جن کے پاس حقیقی علم ہے چاہے وہ یہود و نصارہ ہی میں کیوں نہ ہوں، فرمایا قائما بالقسط، وہ بھی انصاف پر قائم رہتے ہوئے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ نے ان تین گواہیوں کو قائم کرنے کے بعد فرمایا لا الہ الا ہو، واقعی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، العزیز، وہ زبردست غالب ہے، اگر تم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو وہ تم سے انتقام لے سکتا ہے، الحکیم، لیتا کیوں نہیں ہے انتقام، اس لیے کہ حکمت والا ہے، اس نے سزا کے لیے ایک دن رکھا ہوا ہے۔ اور اب اگر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے سامنے بانگ دہل ایک دعویٰ کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا کہ دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے، یعنی اسلام کے دنیا کے آنے کے بعد اب اگر تم عیسیٰ ابن مریم کے دین کو فالو کرو گے یا موسیٰ کلیم اللہ کے دین کو فالو کرو گے تو وہ مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام دنیا میں آ چکا ہے، اللہ نے پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اسلام کی تعلیمات پچھلی شریعتوں کے خلاف نہیں ہیں، یعنی اسلام اسی کی تصدیق کر رہا ہے، لہذا تم جس شریعت کو فالو کر رہے ہو حقیقت میں وہ عیسیٰ ابن مریم کی شریعت ہے نہیں، وہ تحریف شدہ دین ہے، لہذا اگر کسی نے حضرت عیسیٰ ہی کو فالو کرنا ہے تو اس کو بھی اسلام کو فالو کرنا پڑے گا، فرمایا دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اہل کتاب نے اس سے اختلاف کیوں کیا، اگر یہی دین برحق ہے اور اس کے برحق ہونے کے اتنے دلائل ہیں تو سارے یہودی سارے عیسائی ایمان کیوں نہیں لے آتے، اس کا اللہ نے جواب دیا کہ اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی واضح طور پر ان کے پاس یہ علم آ چکا ہے کہ اسلام برحق مذہب ہے، پھر بھی اختلاف کیوں کر رہے ہیں، فرمایا بغیم بینہم، صرف آپس کے بغض اور حسد اور عناد کی وجہ سے، یعنی دلائل کی دنیا میں وہ عاجز آ چکے ہیں اور صرف بغض اور عداوت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، فرمایا اللہ نے دھمکی دی وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ، یاد رکھو جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ عن قریب حساب لینے والا ہے، سریع کا معنی جلدی، فَإِنْ حَاجُّوكَ، فرمایا اگر اے نبی اس کے بعد بھی اتنی تفصیل کے بعد بھی آپ سے حجت بازی کرتے ہیں، فقل، تو آپ اعلان کر دیں اسلمت وجہی للہ، کہ بھئی میں تو اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، میں تو اسی دین کو فالو کروں گا جو اللہ نے نازل کیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میری اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اسی کو فالو کریں گے، تم چاہے مانو یا نہ مانو، وقل، اور پھر اس کے بعد آپ کہہ دیجئے للذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں، والامیین، اور امیین جو ان پڑھ لوگ ہیں، یعنی آپ کی اپنی قوم کے جو قریشی ہیں یا اہل مکہ ہیں یا عرب ہیں جو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان سے بھی آپ کہہ دیجئے اسلمتم، کہ بھئی اتنی تفصیل سننے کے بعد بھی کیا تم ایمان لاتے ہو، فإن اسلموا، فرمایا اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، فقد اہتدوا، تو تحقیق یہ بھی ہدایت کے راستے پر آ گئے، کیونکہ اسلام کسی خاص قوم کا مذہب نہیں ہے، جو بھی اس کو فالو کرے گا وہ سیدھے راستے پر چلنے والا کہلائے گا، وَإِن تَوَلَّوْا، فرمایا اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور پیٹھ پھیرتے ہیں، فإنما علیک البلاغ، تو اے نبی آپ کو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے ذمہ تھا البلاغ، یعنی صاف صاف اپنی بات کو پہنچا دینا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی خود ان سے انتقام لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رکوع میں جو باتیں ہمیں کہی گئی ہیں، اور خاص طور پر اس رکوع کی خاصیت کیا ہے کہ اس رکوع میں اہل ایمان کی علامات بیان کی گئی ہیں کہ جنتی کون لوگ ہیں، ان علامات کو ہمیں غور کرنا چاہیے اور وہ علامات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے،
وہ علامات کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کی علامت کیا ہے کہ وہ پہلے تو ایمان لے کر آتے ہیں، اور ایمان کے بعد یعنی ایمان تو لا چکے ہیں لیکن اس ایمان کا اللہ کے سامنے اقرار کر کے پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم اس ایمان پر قائم ہیں۔ اور اعمال کی دنیا میں ان کی کیا اعمال ہوتے ہیں؟ تو پہلی ان کی صفت بیان کی صبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیندار آدمی یا جنتی آدمی جذباتی نہیں ہوتا، کہ بات بات پر ایموشنل ہو جانا اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا، اور یہ بھی نہ دیکھنا کہ یہ جگہ جذبات کا اظہار کی ہے یا نہیں ہے، اس سے نقصان ہوگا فائدہ ہوگا، ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر ہر وقت غصے میں بھرے رہنا اور ذرا ذرا سی بات پہ جو ہے نا وہ صبر کا دامن چھوڑ دینا اور پھر اللہ کی نافرمانی پہ اتر آنا، تو یہ اہل جنت کی علامت نہیں ہے۔ پہلی علامت صبر بیان کی، دوسری صدق، اور یہ صدق آج ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا ہے، سچائی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سی غیر مسلم قوموں کے اندر یہ سچائی پیدا ہو گئی ہے، اور جو مسلمان جس کی علامات اللہ نے قرآن میں بیان کی تھی اس کے اندر سے یہ سچائی کا مادہ بہت حد تک نکل چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں غیر مسلم غالب آ گئے ہیں اور مسلمان دنیا میں مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں سے غلبے کا وعدہ جب ہے کہ جب مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان بن کے دکھائے گا۔ فرمایا اور قانتین ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، اور ایک اللہ نے صفت بیان کی کہ یہ اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ سب کام کرنے کے بعد اتراتے نہیں ہیں بلکہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔